السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے رہیں گے۔ حامد ولاگ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عالم اسلام کی عظیم دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ دینی کام 80 شعبہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی بھی ہے، جس کا آج ہم آپ کو تعارف کروائیں گے۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کا کیا کام ہے، یہ کب اور کیسے بنی، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اس کی کتنی برانچز ہیں، کتنے ممالک سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور فیضان آن لائن اکیڈمی میں کل کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اور کورسز کی تعداد اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے چلیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی learning Islam at your fingertips. الدرس الأول. هذا الدرس يحتوي على الحوار. We were learning yesterday about the definition of فعل ماضی. You learned the whole method, means the method of جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو جس میں سے ہم نے کل اظہار کا قاعدہ پڑھ لیا تھا۔ فیضان آن لائن اکیڈمی learning Islam at your fingertips. ابھی ہم موجود ہیں فیضان مدینہ کے فیضان آن لائن اکیڈمی کے آفس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں حامد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طارق مہربان اتاری مدنی ہے، اور الحمدللہ میں فیضان آن لائن اکیڈمی فیضان مدینہ برانچ میں ایز اے برانچ منیجر اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ جی ضرور۔ جی یہ ارشاد فرمائے فیضان آن لائن اکیڈمی کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ الحمدللہ عز و جل، فیضان آن لائن اکیڈمی کا آغاز 12 فروری 2012 میں ہوا، اور ابتداً یہ ایک چھوٹے سے روم، ایک چھوٹے سے آفس، ایک چھوٹے سے کمرے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا اس کی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہی ہوئی، اور اس وقت تقریباً جب آغاز ہوا اس برانچ کا 12 فروری 2012 میں، اس شعبے کا جب آغاز ہوا، تو ابتدا میں تقریباً 3 سے 4 ٹیچر ایسے تھے جن سے جو ہے اس شعبے کا آغاز ہوا۔ اور اس وقت کیا سلسلہ تھا کہ کمپیوٹر وغیرہ سامنے رکھے ہوئے ہیں، یا اس طرح نیچے بیٹھ کر پڑھانے والا یہ سلسلہ، ایک بالکل سادہ سا سمپل سے انداز میں اس کا آغاز ہوا۔ اور اب الحمدللہ اس شعبے کو قائم ہوئے بھی تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اب تو الحمدللہ ایک بہترین نظام، ایک جدید تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ جدت لائی گئی اس شعبے میں، اور انشاءاللہ پھر آگے مزید اس کی تفصیل آئندہ آنے والے سوالات میں انشاءاللہ واضح کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال، حضور یہ ارشاد فرمائے فیضان آن لائن اکیڈمی کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس شعبے کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارے اراکین شورا بیرون ملک جاتے تھے، اوورسیز جدول پر جاتے تھے، تو وہاں کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے تھے، جو عاشقان رسول ہوتے تھے، تو وہ اس چیز کا تقاضا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے بچوں کو قرآن مجید دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے یا تو وہ بد مذہب ہے۔ اس طرح کوئی عاشق رسول، کوئی ایسا جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے اس حالات زندگی کو، ان کے عشق رسول کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم دین ہمارے بچوں کو سکھا سکے۔ اگر ہمارا کوئی سنی یا عاشقان رسول کا کوئی مدرسہ ہے، مسجد ہے، وہ بہت دور ہے، ایک طویل سفر کرنے کے بعد، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ان کو جو ہے اس مقام تک پہنچنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح ظاہر ہے اب فقط ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف بچوں کو چھوڑنا، اٹھانا، کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے دیگر معاشی حوالے سے سوچنا ہے، کمانا ہے، نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔
تو یوں ایک کافی آزمائش والا معاملہ تھا. تو پھر الحمدللہ اراکین شورا نے بیٹھ کر اس پر غور و فکر کیا، سوچ و بچار کی، تو اس شعبے کا جو ہے قیام عمل میں لایا گیا. اور الحمدللہ اس سے جو ہے اوورسیز کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، وہ الحمدللہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے کئی ایسے حامد بھائی تاثرات ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہمارے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. سبحان اللہ. اس کی قدر تو وہی کر سکتے ہیں نا جن کو اس چیز کی پیاس ہو. بالفرض اگر کسی ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانے کی جو ہے دور دور تک کوئی نام و نشان نہ ہو کھانے کا، تو ایک دم سے اس کے سامنے کھانا لایا جائے اور اس طرح پیش کیا جائے، کیا کیفیت ہوگی اس کی. تو ظاہر ہے اس کی پیاس تو وہی سمجھ سکتے ہیں. تو اب تو الحمدللہ ہمارا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس میں اوورسیز اور اسی طرح ہمارے جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے، پاکستان میں رہنے والے بھی اب ایڈمیشن لے رہے ہیں. ورنہ ابتداً ایسا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس مخصوص برانچز اور مخصوص جو ہے ٹیچرز ہوتے تھے، تو اس وقت ہماری یہ قید ہوتی تھی کہ صرف اور صرف ہم اوورسیز کے جو ہے اسلامی بھائیوں کو لیں گے. اور یاد رہے کہ صرف اسلامی بھائی نہیں پڑھ رہے، ہمارے پاس اسلامی بہنیں بھی ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہیں. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہے تو وہ بہنوں کو بھی پڑھا رہا ہے اور سب کو یہ نہیں. شریعت الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ شریعت کے تقاضوں کو اولاً ترجیحاتی بنیادوں پر رکھتی ہے. تو دارالفتاء سے رہنمائی وغیرہ لینا، یہ ہر جو بھی عمل ہوتا ہے، الغرض اگر دعوت اسلامی کہیں ایک دیوار بھی کھڑی کرنے جائے گی نا، سب سے پہلے دارالفتاء میں جائے گی. دارالفتاء سے اجازت ملے گی تو اس کے بعد تو الحمدللہ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا رہی ہیں، بھائیوں کو بھائی پڑھا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تا دم حیات تا دم قیامت جاری و ساری رکھے. آمین آمین. سبحان اللہ. یہ ارشاد فرمائے فیضان آن لائن اکیڈمی کی کتنی برانچز ہیں اور کن ممالک میں ہیں؟ الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کی اس وقت 47 برانچز ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جن میں سے 38 پاکستان کے مختلف شہروں میں، کراچی، حیدرآباد، اور اسی طرح پاکستان میں اگر پنجاب سائڈ میں اگر جاتے ہیں، خانپور، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، اس طرح الحمدللہ پورے پاکستان میں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں نا تو وہاں پر بھی ہماری برانچ موجود ہے. سبحان اللہ. کشمیر میں بھی برانچز ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. ناظرین، میر پور آزاد کشمیر میں بھی ہماری برانچ موجود ہے. سبحان اللہ. تو جن میں سے جو ہے 38 برانچز پاکستان میں ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو اسی طرح 9 جو برانچز ہیں وہ اوورسیز میں قائم ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت کتنے کورسز کروائے جا رہے ہیں، چند بتا دیں. جی الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت 32، جی ہاں 34 کورسز کروائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ناظرین، 34 یا 34، 30، 25، 41 بولنا تو بڑا ایزی ہے، دیکھیں کیسا ریلیکس ہوئے. 34 جی. اگر اس کو ہم کرنے جائیں نا تو اب یہ ان لوگوں کو اگر ہم دیکھیں نا جو اس طرح کی اکیڈمیز چلا رہے ہیں، تو ایک کورس کو یعنی بنانے میں ایک وقت، غور و فکر، پھر کئی سارے دماغ ملنا، پھر شریعت کو پیش نظر رکھنا کہ بھائی شریعت کے پہلو میں کہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارے تقریباً 34 کورسز ہیں. اور یہ الحمدللہ ایک فیضان آن لائن اکیڈمی کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس میں 34 کورس ہیں، جن میں سے جو ہے درس نظامی یعنی عالم کورس، اور اسی طرح فیضان نماز کورس، فیضان حج، اور فیضان جو ہے زکوٰۃ کورس، اور اسی طرح طہارت کورس، اور اسی طرح قرآن ناظرہ قرآن مجید کورس، اور پھر اسی طرح تفسیر قرآن کورس، اور اسی طرح اللہ کا پیغام، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، یہ کورس بھی ہے. پھر اسی طرح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ماشاء اللہ ایک بہت ہی پیارا کورس، ایک میں اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مشورہ دوں گا کہ کورس تو یہ والا تو لازمی ہی کر لیں، ختم نبوت کورس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ کورس بھی الحمدللہ آپ کا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कोर्स भी करवा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर ये इरशाद फरमाए, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? जी नाज़रीन, ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त जो करंट तादाद है, जो पढ़ने वालों की तादाद है, वो है तकरीबन 23,000, 23,000 स्टूडेंट इस वक्त हमारे पास पढ़ रहे हैं। और इसी तरह 22,000 से ज़ायद ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुख्तलिफ कोर्सेज करके फारिग तहसील हो चुके हैं। अब जिस तरह जो 34 कोर्स का मैंने आपको बताया, जी, इसमें जी। नाज़रा, मदनी कायदा, अच्छा मतलब हिफ्ज़ ज़ायद कुरान, हैं, बहुत हैं। जी हाँ, 22,000 से ज़ायद स्टूडेंट फारिग तहसील हो चुके हैं सुभान अल्लाह, और 23,000 भी ऐसे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ये इरशाद फरमाए, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के पढ़ने वालों की टाइमिंग क्या है और कितने उम्र के होने ज़रूरी हैं? जी हामिद भाई, हमारे पास जो है 24 आवर 24 घंटे हमारा ये सिलसिला जारी रहता है। 24 आवर्स ये सिलसिला जारी रहता है। जी हाँ, माशाअल्लाह। आप 24 घंटों में जब चाहे कोई भी वक्त आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज़ की डिटेल आप अगर हमारी वेबसाइट का विज़िट करें www.quranteacher.in या हमारा यूएएन नंबर 03139292 तो इस पे भी अगर रब्ता वगैरह करें, कांटेक्ट करें, तो आपको हमारे कोर्सेज़ की एक पूरी फ़हरिस्त लिस्ट बआसानी हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। फिर इसके अलावा आप जो है अपनी मर्ज़ी का वक्त वगैरह कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें। फिर आपको जो वक्त ईज़ी है, जिस वक्त में बआसानी आप पढ़ सकते हैं, वो वक्त बताएँ और फिर इसी तरह उसके बाद आप जिस वक्त में आपको ईज़ी लगे, इंशाल्लाह आपको उसी वक्त में एडमिशन मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद ऐज क्या होनी चाहिए? तो उम्र मैं जी हाँ, उम्र ऐज कितनी होनी चाहिए? तो इंशाअल्लाह मैं आपको अपने शोबा फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की कुछ इस हवाले से हमारे जो इस्लामी भाई थे, जो पढ़े, जिन्होंने इस शोबे से पढ़ा, पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा, कुरान मजीद वगैरह या दीगर कोर्सेज़ मुकम्मल किए, तो उनके तासुरात मैं 1-2 के आपके सामने रखूँगा। इससे आपको आइडिया होगा कि ज़्यादा की भी कोई हद नहीं है और अगर बचपने से शुरू करें तो कम से कम इतना हो के बोलना आना आना चाहिए। हमारे पास अभी भी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनकी एज 4 साल है, 5 साल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अगर आगे की तरफ जाएँ जी। हम तो 70 70 प्लस एज के हमारे पास पढ़ रहे हैं। मतलब इतनी उम्र के बच्चे होने चाहिए कि समझदार हों जी, और फिर जाते जाएँ, जाते जाएँ। जी, जी। हमारे पास एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी एज 70 से ज़्यादा थी, 75 प्लस थी गालिबन तकरीबन। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोबे में नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल किया, मदनी कायदा पढ़ा, फिर इसी तरह नाज़रा पढ़ा। उनके ये तासुरात थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जगहों पर कोशिशें की, जी, जी। मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की जो है एक फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की का फैज़ है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसा जिसकी ज़बान नहीं चल पा रही थी, लेकिन ये फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के मुदर्रिसीन की काविशें, मजलिस की काविशें और अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से फैज़याब हो अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट और नंबर दे दिया है। अगर आपने रब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर और वेबसाइट दे दी है। हुजूर ये इरशाद फरमाए, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए तकरीबन कितने ममालिक के लोग इल्म दीन हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी इसके ज़रिए तकरीबन 70 प्लस ममालिक के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, इसी तरह अरब ममालिक यानी 70 प्लस कंट्रीज़ के जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे जॉइंड हैं, वो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए सआदत की बात है। और नाज़रीन यहाँ पर एक मैं और बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये सब जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़
ہے یہ فیض جاری و ساری ہے ہمارے شعبے کا، یقیناً یہ ایک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پھر مرشد کریم کی ایک خاص نگاہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیگر اکیڈمی کو دیکھتے ہیں نا، جی تو ان کے جو امپلائی ہوتے ہیں ان کو نہ جانے کس کس شرائط میں انہیں ایک قید کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے ویسے نہیں کرنا، معاذ اللہ یعنی اس طرح کی غیر شرعی جو ہے حلف نامے بھی لیے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا جو شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی، ہمارے جو اجیر ہیں ان کے ساتھ بالکل الحمدللہ بڑا ایک اچھا انداز میں ظاہر ہے دعوت اسلامی تو اپنے ہر جو ہے بندے، ہر رکن، ہر کارکن، ہر ایک فرد کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور جو بھی کام ہوتا ہے الحمدللہ دارالفتاح کی رہنمائی سے ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے امپلائی ورک کر رہے ہیں، تقریباً اس وقت دعوت اسلامی یہ کہ جو شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے امپلائی ہیں تقریباً 3000 ہیں۔ اب اس میں مینجمنٹ کے اسلامی بھائی بھی آ جاتے ہیں، اس میں مدرسین بھی آ جاتے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی سب کو الحمدللہ یہ جو ہے ایک اچھی سیلری پیکیج بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور ہمارا جو شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی اللہ کریم اس کو زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، اسی طرح ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔